نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 145 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ڈرے گا وہ صبح سویرے اٹھے گا، اور جو صبح سویرے اٹھے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اچھی طرح باخبر ہو جاؤ کہ اللہ کی چیز جو بیچی جائے وہ بہت قیمتی ہے، اور وہ سامان جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیچا جانا ہے وہ جنت ہے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں صلہ سے کیا مراد ہے اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اسے بیان کیا جائے۔ جواباً عرض ہے کہ اس حدیث شریف میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے سے آخرت کے سفر کی کامیابی کی اصل بنیاد کو بیان فرمایا ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص دوران سفر ڈاکو یا دشمن کے حملے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ صبح صبح بیدار ہو کر کے سفر کی تیاری کرتا ہے اور ہوشیار رہ کر کے سفر کرتا ہے، اور بالآخر اسی طرح وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، اور اس پر ہر جگہ اور ہر دم نفس و شیطان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ اب جو شخص اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے اور نیت اچھی رکھتا ہے تو وہ انشاءاللہ اپنی اصل منزل یعنی جنت تک بآسانی اور بسہولت پہنچ جائے گا۔ اس کے برخلاف جو غفلت میں پڑا رہے تو وہ نفس و شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے گا اور منزل تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کو آسان اور ہلکا مت سمجھو، جنت بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو جتنا زیادہ نیک اعمال آدمی کرے گا اتنا ہی اس کے لیے جنت تک پہنچنا اور جنت حاصل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا صلہ یعنی اللہ کی طرف سے جو چیز ہمیں دی جانی مقرر ہے وہ بہت قیمتی اور گراں قدر ہے، اور وہ جنت ہے۔ وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کی راحتیں ہیں، وہ محض تمنا سے نہیں ملے گی بلکہ اس کی شرائط پوری کرنی ہوں گی جب وہ ملے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت میمون ابن مہران جو ایک بڑے فقیہ ہیں، ان کے مقولے کے طور پر اس جملے کو نقل کیا گیا ہے، لہذا اس جملے کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔
اور اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اگر یہ صحیح ہو۔ ایک تو یہ کہ آدمی قرآن پاک فحش غلطی کے ساتھ پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس پر بجائے ثواب ملنے کے پکڑ اور گرفت ہوگی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو صحیح پڑھتا ہے لیکن قرآنی احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو قرآن میں جن اعمال پر لعنت کی بات کہی گئی ہے تو گویا وہ اس لعنت کا مستحق بن رہا ہے بدعملی کی بنیاد پر۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اس کا تعلق صرف قرأت سے نہیں ہوگا بلکہ پوری زندگی سے ہوگا۔ بہرحال ان الفاظ کے ساتھ حدیث کو بیان نہ کیا جائے، اور کسی بھی روایت کو جب تک تحقیق نہ ہو حدیث کے طور پر بیان کرنے میں احتیاط ہونی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ القبر صندوق العمل، یعنی قبر عمل کا صندوق ہے، یہ مقولہ حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت منقول نہیں ہے حدیث مرفوع کے طور پر، البتہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بعض اشعار میں یہ جملہ آیا ہے۔ چنانچہ حضرت نے ایک شعر میں یہ اس طریقے پر شامل فرمایا، یہ 3 اشعار ہیں جو دنیا میں جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کی تنبیہ کے لیے حضرت نے یہ اشعار ارشاد فرمائے کہ یا من بدنیاہ اشتغل قد غرہ طول العمل، کہ اے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور لمبی منصوبہ بندی اور پلاننگ نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت اچانک آ جائے گی اور قبر عمل کا صندوق بنے گا، یعنی جس طرح کوئی چیز کسی جگہ پر رکھ کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح قبر کے اندر آدمی کے سارے اعمال گویا کہ محفوظ ہوں گے، اب مزید عمل کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا۔ اور فرماتے ہیں وَلَمْ تَزَلْ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى دَنَا مِنْكَ الْأَجَلُ، اور تو مسلسل غفلت میں پڑا رہے گا یہاں تک کہ موت تجھ پر آ پہنچے گی۔ تو بہرحال یہ جو مقولہ ہے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا ارشاد ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور اس دن خوشیاں منانا کیسا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ مغربی تہذیب کا ایک نمونہ ہے۔ اس دن کو یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ بات مشہور ہے کہ پہلے زمانے میں کسی عیسائی بادشاہ نے لوگوں پر شادی کی پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شادی نہ کرے، کیونکہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں میں لگ کر لوگ فوج میں داخل نہیں ہوتے اور جنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، تو اس نے شادی پہ پابندی لگا دی۔ تو اس دور میں ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، اس نے نہ صرف یہ کہ خود شادی کی بلکہ شادی کرنے کی تحریک چلا دی، بے شمار نوجوانوں کی شادیاں کرا دیں۔ اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے حکم کے خلاف تحریک چلا رہا ہے، تو اس نے اس پادری کو 14 فروری کو سولی پر چڑھانے کا آرڈر جاری کر دیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو اسی کی یاد میں ان لوگوں نے یہ ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے کہ جس دن محبت کرنے والے جوڑے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں
اور بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کا ظہور ہوتا ہے، اور زیادہ تر اجنبی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے پر تحفے بھیجتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں وغیرہ، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اصل میں اسلام کی نظر میں کوئی بھی جنسی تعلق جو نکاح کے بغیر ہو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چاہے وہ رضامندی سے ہو یا بالجبر ہو۔ اسلام صرف قانونی طور پر نکاح کے ذریعے سے جنسی تعلق کی اجازت دیتا ہے، اور جب غلام باندیوں کا دور تھا تو وہ بھی ایک صورت تھی، مگر اب اس کا دنیا میں باقاعدہ وجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو آزادانہ جنسی تعلق ہے اجنبی مردوں اور عورتوں کے ساتھ، اس کی اسلام میں کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں، خاص طور پر مغربی دنیا کے اندر، انہوں نے پیمانہ یہ مقرر کیا کہ جو آپس میں راضی ہوں تو کچھ بھی کر لیں، اور رضامندی نہ ہو تب اس کے اوپر بدکاری کا اطلاق ہوگا۔ تو اسلام نے یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بدکاری چاہے رضامندی سے ہو یا بلا رضامندی کے جبراً ہو، دونوں صورتوں میں شرعاً ممنوع اور حرام ہے۔ لہٰذا اجنبیوں کے درمیان ایسے پیغامات کا بھیجا جانا جو بے حیائی پر مبنی ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہ دن منانا بھی اسلامی آثار اور اسلامی احکام کے خلاف ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ حجاب ایک انتظامی مسئلہ ہے یا شرعی حکم ہے؟ اگر کسی ادارے کے خود ساختہ اصول و ضوابط کسی حکم شرعی سے ٹکرائیں تو اس میں کس کو ترجیح دی جائے؟ جواباً عرض ہے کہ حجاب ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ہر عورت کو اپنا وہ حصہ بدن کہ جس کے چھپانے کا قرآن و حدیث میں حکم ہے، جس درجے میں بھی حکم ہے جس حصہ بدن کو چھپانے کا، اس کی پابندی شرعاً ضروری ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے بدن کے اس حصے کا چھپانا کہ جس کے کھولنے کو شریعت نے منع کیا ہے، اتنے حصے تک چھپانا بھی ضروری ہے۔ اب جو بھی اس کے خلاف کرے گا، چاہے کسی بھی مجبوری سے، تو وہ گنہگار ہوگا اور حکم شرعی کے خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ بہرحال شریعت کے حکم کی پابندی کرے، معمولی مفادات کی وجہ سے حکم شرعی کو پس پش نہ ڈالے۔ ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے میرا 1.5 سال کا بچہ میری گود میں آ کر بیٹھ گیا، اس نے ڈائپر میں گندگی کر رکھی تھی، اور اسی حالت میں میں نے تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرا، تو میری نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ بچہ چلتا پھرتا ہے اور خود آ کر کے بیٹھ گیا اور آپ کے سہارے پر نہیں تھا، تو آپ کی نماز درست ہو گئی۔ اس کی جو گندگی ہے اس کی وجہ سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کی تک محدود رہے گی۔ ہاں، اگر ایسا چھوٹا بچہ ہو جو بغیر سنبھالے نہ سنبھل سکے اور اس کے ڈائپر میں گندگی ہو اور اس کو آپ نے اٹھا رکھا ہو، تو نماز درست نہیں ہوگی، اس کا خیال کیا جانا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بعض علاقوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ
جس مسجد کا جو امام ہے اس کے اطراف میں نکاح خوانی کا حق اور اس کی اجرت صرف امام کو دی جائے گی۔ اگر کوئی دوسرا بھی نکاح پڑھائے گا تو اجرت امام ہی کو ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حلقے میں کسی دوسرے امام کا نکاح پڑھا کر خود اجرت لینا اور امام کو نہ دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اتنی حد تک تو بات درست ہے کہ اس علاقے میں جو بھی نکاح پڑھایا جائے وہ مسجد کے امام صاحب پڑھائیں، آپس میں طے کر لیں، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصلاً اجرت کا استحقاق اسی کا ہوتا ہے جو نکاح پڑھائے۔ اگر وہ امام کو اپنی خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ دے تو اس پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ پگڑی باندھتے وقت ٹوپی کے اوپر بھی پگڑی کا کوئی پلہ آنا چاہیے یا صرف ٹوپی کے کنارے پر کپڑا لپیٹا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ کنارے پر کپڑا لپیٹا جائے گا، اور ٹوپی کچھ تھوڑی سی کھلی نظر آئے تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اہل اسلام کی نشانی ہے کہ یہ ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں، اور بعض لوگ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے باندھتے ہیں، لیکن اہل اسلام کا شعار یہ ہے کہ ٹوپی پر پگڑی، تو ٹوپی کچھ نظر آ جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔